العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس نئی بنی ہوئی مسجد کو دیکھنے کا پہلا موقع بنا ہے۔ پہلے مسجد اس سے کم درجے کی تعمیر ہوئی تھی، اب اس کی تعمیر جدید کر دی ہے، اور یہ جو پلر کے ساتھ سٹینڈ بنایا ہوا ہے، یہ مسجد نبوی کا انداز اور ماحول نظر آتا ہے۔ ایک اچھی چیز معلوم ہوئی ہے مسجد میں داخل ہوتے ہی۔ اور ایک اور چیز جو مجھے بہت اچھی لگی ہے، آج سے 25-30 سال پہلے ہمارے عالم علماء علم حدیث، تفسیر، قرآن، ترجمہ، تجوید، تدریس کے بہت اچھے عالم جماعت میں ہوتے تھے، لیکن قرآن مجید مجہول پڑھتے تھے۔ اب اللہ کے فضل سے پاکستان بھر میں جماعت کے اندر ایسے قاری اللہ نے دیے ہیں، اور جو تجوید پر کافی محنت کر رہے ہیں، اور وہ دنیا بھر سے مسلم ملکوں سے تمغے اور ایوارڈ حاصل کر کے لے آتے ہیں۔ یہ ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے قرآن مجید، تو بہت اچھے لہجے میں اچھی تجوید کے ساتھ اس کو پڑھ رہے تھے۔ یہ ٹرینڈ، یہ ذوق شوق نا اب جماعت میں داخل ہوا ہے، تو امام نماز پڑھا رہا ہو، اس کا قرآن عربی سٹائل میں ہو، جیسے قاری السدیس پڑھتے ہیں، جیسے شریم پڑھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تجوید کی قرأت کی سمجھ بوجھ رکھنے والے کو دانا قرار دیا ہے کہ وہ عقل مند آدمی ہے، کہ جو قرآن مجید کو اچھا پڑھے یا اچھے لہجے میں پڑھنے کو پسند کرے اور ترجیح دے۔ ان دو باتوں کے بعد جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل نا فتنوں کا بڑا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے نیک اعمال، عمل صالح فتنوں کے نزول سے پہلے سر انجام دے لو۔ یہ فتنے اتنی رفتار سے اور اتنی تعداد اور مقدار سے گریں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ اور ان تمام فتنوں کا ہدف جو ہے وہ موحدین، عقیدہ توحید کے حامل، اتباع سنت کے حامل لوگ ہیں۔ ان کو مختلف زاویوں سے، مختلف گمراہ قسم کے لوگ وہ ان کو بھنبوڑ رہے ہیں۔ کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں بدعات کا، کہیں شرک کا، کہیں الحاد کا۔ یہ مختلف فتنے جو ہیں وہ سارے کے سارے ہماری طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں، اپنی توپوں کے دھانے ادھر کیے ہوئے ہیں، اور اس میں اپنے ساتھی جب دائیں اور بائیں طرف جھانکتے ہیں تو وہ لڑک جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے چہرے کو بالکل سیدھا رکھنا اور مستقیم، صراط مستقیم اہل حق علماء کی نگرانی میں، ان کے سائے میں، ان کی مجالس میں جڑ کر رہنا، یہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے، ورنہ تو گمراہ ہو جائیں گے۔ میں دو شخصیتوں کی، اس دور کی دو شخصیتوں کی دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس دور کا ایک جدید منکر حدیث ہے جاوید احمد غامدی۔ بیرون ملک کہیں بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ یہ حوروں کا کیا تصور ہے، جنت میں حوریں ہوں گی اور غلمان ہوں گے؟ تو اس نے پہلے ایک بدتمیزوں والی مسکراہٹ کی، اور پھر وہ جواب دینا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ حور کا کوئی تصور چکر اسلام میں نہیں ہے، یہی تمہاری بیویاں ہوں گی، وہ جہاں جنت میں تمہیں ملیں گی، یہ ان کو حور کہہ دو یا ان کو ازواج، زوج کہہ دو یا بیوی کہہ دو۔ بھئی اس طرح کی جواب اس نے دیا۔ شروع میں میں اس کو سنتا تھا تو یہ معتزلی ہے، جو بات عقل میں آئے تو اس کو مان لو، جو عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دو۔ اس کا ذہن اس طرح کا ہے۔ تو مجھے شروع میں بہت اچھا لگتا تھا،
جب میں نے اس کا یہ کلپ سنا تو پھر میرے ذہن میں قرآن مجید کی ایک آیت آئی، آپ بھی اس کا موازنہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومن، جو موحد، جن کو اللہ پاک جنت میں بھیجے گا، ان کو جو بیویاں دی جائیں گی، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ عورتیں اللہ تمہیں دے گا جن کو کسی جن نے اور کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ اگر یہی بیویاں وہاں حوریں ہوں تو ان کو تو ہر مرد 50 سال سے 60 سال سے وہ اپنی زوجہ، اپنی بیوی بنا کے استعمال کر رہا ہے۔ اب یہ گمراہ آدمی تھا، وہ قرآن مجید کو بھی نہ سمجھ سکا اپنی عقل کے زور پر۔ تو بھائیو، آج ہم نے اپنے معزز مہمان جناب محترم محمد حسین میمن صاحب جو کراچی سے تشریف لے آئے ہیں، ان کو بھی یہی موضوع دیا ہے۔ باہر مشورہ کر کے کھڑے تھے جب مشورہ کیا کہ یہاں گفتگو کا موضوع کیا ہو، تو وہ موضوع یہی تھا کہ قرآن مجید حدیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک کہ قرآن کی تفسیر اور اس کی تشریح وہ نہ سمجھی جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو سمجھائی ہے، صحابہ کرام کو جو سمجھایا ہے، جو تشریح صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اسی منہج کو اختیار کرنا، اس کو اہل سنہ منہج کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا لفظ بھی سلفی منہج ہے۔ تو سلفی منہج سے یا فکر اہل سنت سے باہر نکلنا پھر گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اب ایک اور آدمی ہے، اس کی 95 باتیں تو ٹھیک ہے، 5 باتیں اس کی اتنی غلط ہیں، اتنی خراب ہیں کہ وہ اندر سے رافضی ہے۔ اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ اہل سنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اور کبھی کبھی نام لے دینے سے فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ ابن عربی، منصور حلاج۔ ویسے غیبت کرنا گناہ ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر نشاندہی کرنا، نام لینا ضروری ہو جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے محدثین نے بتایا کہ اس بندے کی روایت نہیں لینی اس لیے کہ وہ کذاب ہے، یہ امت کے فائدے کا مسئلہ تھا، یہ امت کے مفاد کا مسئلہ تھا، تو پھر نام لے کر اس کو غلط قرار دیا گیا، امت کو بتایا گیا کہ یہ بندہ گمراہ ہے، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں، یہ وضعی ہے، یہ حدیثیں گھڑتا ہے، اور مدرسے میں آ کر بیان کر دیتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کے دور کا ایک اور فتنہ جو ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ آپ اس سے اگر واقف ہوں، یہ کلپ سنے ہوئے ہوں، تو شروع میں بھی اس کو سنتا تھا، کسی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ فیضان سنت کو اس کا آپریشن کر رہا ہے، تبلیغی جماعت کی فضائل اعمال کا آپریشن کر رہا ہے، صوفیوں کا آپریشن کر رہا ہے، بدعات کو واضح کر رہا ہے، شیعہ کا یا علی مدد پر بول رہا ہے۔ تو اہل حدیث سمجھتا تھا بھی یار اس کو بھی سننا چاہیے، تو میں بھی شروع میں سننے لگ گیا۔ تو ایک دفعہ سنتے سنتے شروع میں اس نے کہا کہ امیر معاویہ صحابی ہیں، قابل احترام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں، ان کی سکی بہن ام حبیبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ جب اس کے سننے والے، اس کی بات کو سننے والے فالوور زیادہ ہو گئے، اب پھر وہ امیر معاویہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا اس نے، اور پھر کہنے لگا کہ اس دور میں اگر میں زندہ ہوتا تو میں حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہو کر امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ اب اس سطح تک اس کا ذہن جو ہے وہ خباثت جو ہے وہ اس نے اگل دی۔ تو میں کلپ اس کا سن رہا تھا، جس سے میں سائڈ پر ہو گیا، میں بدک گیا۔ کہنے لگا یہ جو رافضی شیعہ حضرات جلوس نکالتے ہیں، ماتمی جلوس چوکوں پر نکالتے ہیں، یہ نکالنا چاہیے۔ کیوں جی؟ اب کتاب و سنت سے دلیل دینے کی بجائے وہ کیا کہہ رہے، یہ ناسبیوں کے خلاف، یعنی جو حضرت علی سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ ان کے خلاف احتجاج ہے، پروٹسٹنٹ ہے۔ بھائی اب دلیل سے بات کرو، تم تو کہتے ہو کہ میں نہ بابی نہ وہابی، میں کتابی، علمی کتابی ہوں، یہ اس کا نعرہ ہے۔
جب تم علمی کتابی ہو تو پھر کتاب سے حوالہ دے کر اس ماتم کو ثابت کرو پھر۔ تو اس طرح کے فتنے بڑے خوبصورت۔ آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ یہ بیان کی تعریف نہیں ہے، جادو ایک کفریہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول کسی بھی تقریر کو یا کسی بھی لچھے دار یا پرکشش بات کو جادو سے جوڑ رہے ہیں تو یہ اس کے گندے ہونے کی بات ہے، اچھے ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اس کے اندر خباثت کی بات ہے، اس لیے کہ جادو ایک کفریہ اور شیطانی عمل ہے۔ تو بعض بیان لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، تو اس لیے ہر بیان کو بھی انتہائی دانش مندی کے ساتھ اور علماء کی نگرانی میں اور ان کی مجالس کے ذریعے، سوال و جواب کے ذریعے اور ان کی علمی تائید کے ذریعے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اپنی عقل کے ساتھ آپ کسی کو ادھر دیکھیں، پھر ادھر سنیں، پھر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس کا آپ پھر بورڈ اٹھا لیں اور اس کے ووٹر اور ممبر بن جائیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ کل بہاولپور یونیورسٹی میں کل مغرب کے بعد ان کا لیکچر تھا، وہاں 250 سے زیادہ کی تعداد میں جتنے سامعین تھے سب پی ایچ ڈی تھے، کوئی اسلامیات میں، کوئی عربی میں، کوئی کسی میں، کوئی کیمسٹری میں، کوئی انگلش میں، وہ سب لوگوں نے ان کا لیکچر سنا اور موضوع تھا قرآن اور بائبل۔ اور بعد میں انہوں نے ان کو ایک بڑی سی شیلڈ بھی انعام کے طور پر عطا کی ہے، اعزازیہ طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب کو، محمد حسین میمن صاحب کو بڑا اللہ تعالیٰ نے حافظہ اور علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور آپ کی خدمت میں ان کو حاضر ہونے کا جو شرف ملا ہے تو آپ نے جاگ کر توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اپنے علاقوں میں کام کرنا ہے۔ میں آخر میں ایک جملہ بول دیتا ہوں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر اہل حق کے پاس عمدہ ترین الفاظ ہوتے ہیں تو اہل باطل کے پاس بھی اعلیٰ ترین الفاظ ہوتے ہیں۔ باطل کبھی گھٹیا الفاظ سے بات نہیں کرتا ہے، جملے الفاظ کی بناوٹ اس کے پاس بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اگر اہل حق کے پاس شاندار اعلیٰ ترین جملے ہوتے ہیں تو اہل باطل کے پاس بھی شاندار اور اعلیٰ ترین جملے ہوتے ہیں، اور وہی جملے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جبکہ وہ حق نہیں ہوتا ہے۔ حق کا راستہ ایک ہے اور وہ سلفی منہج ہے، کتاب و سنت کی وہ تفسیر جو صحابہ اور محدثین نے بتائی ہے امت کو، اسی راہ پر چلنا، یہ سلفی اور محمدی یا اہل سنت منہج، نام کوئی بھی دے لے، بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔